دوستو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر ایک سنگٹھن کا نام حد سے زیادہ دکھائی اور سنائی دیتا ہوگا، اور وہ سنگٹھن کا نام ہے پی ایف آئی۔ ویسے تو پچھلے کچھ سالوں سے ہی لگاتار پی ایف آئی بہت سارے نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز بنتا رہتا تھا، مگر ابھی کی اگر بات کریں کہ آخر اب یہ سب سے زیادہ چرچا میں کیوں آ گیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی 2 دن پہلے ہی بھارت کی گورنمنٹ نے اس سنگٹھن کو پوری طرح سے 5 سال کے لیے بین کر دیا ہے۔ اور اس کے بین ہونے کی خبر کو نہ صرف انڈین میڈیا نے ہی بہت زیادہ کور کیا ہے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس خبر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ کہ جو پہلے سے پی ایف آئی کو نہیں جانا کرتے تھے، وہ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر پی ایف آئی ہے کیا، اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بین ہونے کی خبر کو نہ صرف ہمارے دیش کا میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی خوب بڑھ چڑھ کر کور کر رہا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پی ایف آئی کے بارے میں ہی سب کچھ بتانے والے ہیں کہ آخر یہ پی ایف آئی کیا ہے، کب بنا تھا، کیوں بنا تھا، کیسے بنا تھا، اس کا کام کیا ہے، اور آخر انڈین گورنمنٹ نے اس کو بین کیوں کیا ہے۔ 5 سال کے بعد یعنی جب اس کا بین ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا اس کو پھر سے آزادی دے دی جائے گی یا پھر یہ آگے بھی بین رہے گا۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو پی ایف آئی کی فل فارم ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا۔ بات کریں اگر اس کے اتہاس کی تو آپ کو بتا دوں کہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 1992 میں جب بابری مسجد کو گرایا گیا تھا تو اس کے بعد بھارت کی راجنیتی میں بہت سارے بدلاؤ آئے تھے، خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کی جو سوچ تھی وہ انڈین پولیٹکس کو لے کر بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی۔ اسی دور میں ہی بھارت کے الگ الگ علاقوں میں کئی مسلم سنگٹھنوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے امام احمد بخاری کی آدم سینا سے لے کر بہار کی پسماندہ مسلم محاذ اور ممبئی کی بھارتیہ الپ سنکھیک سرکشا مہا سنگھ تک اسی دور میں وجود میں آئے، یعنی یہ ساری آرگنائزیشن اسی دور میں بنی تھیں۔ اس کے علاوہ اسی دور میں ہی کیرل میں جہاں ایک طرف این ڈی ایف وجود میں آئی تھی تو وہیں دوسری طرف تمل ناڈو میں منیتھا نیتھی پسارائی اور کرناٹک میں فورم فار ڈگنیٹی جیسی آرگنائزیشن وجود میں آئی تھیں۔ یہ تینوں سنستھائیں حالانکہ استھاپنا کے کچھ سالوں بعد 2004 سے ہی تال میل کرنے لگی تھیں، مگر پھر 22 نومبر 2006 میں کیرل کے کوزیڈوف میں ہوئی ایک بیٹھک میں تینوں نے اپنے آپ کو آپس میں مرج کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی تینوں سنگٹھن آپس میں مل گئے اور پھر ایک نئے سنگٹھن کو جنم دیا، اور اسی سنگٹھن کا نام رکھا گیا پی ایف آئی۔ آفیشیلی پی ایف آئی کا جو جنم ہوا تھا وہ 17 فروری 2007 کو ہوا تھا، اور تب سے ہی لگاتار یہ انڈیا میں اچھی طرح سے ایکٹیو تھا۔ دوستو پی ایف آئی خود اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ بھارت کا پہلا ایسا مسلم سنگٹھن ہے کہ جو اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ پی ایف آئی کے خود کے دعوے کے مطابق وہ اس وقت تک ہمارے دیش کی 23 اسٹیٹس میں اچھی طرح سے ایکٹیو تھا، اور اس سے جڑنے والے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پی ایف آئی کا ہیڈ کوارٹر بھلے ہی دہلی میں تھا، مگر پی ایف آئی کا جو دبدبہ تھا، زمینی طور پر جو اس کی طاقت تھی، وہ کیرلا جیسی اسٹیٹ میں ہوا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، پی ایف آئی ہمیشہ سے ہی خود کو دنیا کے سامنے ایک سماجک سنگٹھن کے طور پر پیش کرتا آیا ہے۔ ایون اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہی لکھ رکھا تھا، یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا انٹرسٹ صرف اور صرف سوشل ورک میں ہے، وہ لوگوں کی مالی اور سماجی طور پر مدد کرتا ہے۔ مگر دوستو انڈین گورنمنٹ کا ریکارڈ تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ پی ایف آئی کے ان دعووں کو سراسر جھوٹا قرار دیتی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے لگاتار انڈین ایجنسیز کی طرف سے ایک کے بعد ایک پی ایف آئی کے اوپر بڑے بڑے مقدمے درج کیے گئے ہیں، کبھی تو دیش دروہ کا، کبھی 2 دھرموں کے بیچ نفرت پھیلانے کا، تو کبھی غیر قانونی کاموں میں انوالو ہونے کا، تو کبھی بھارت کی اکھنڈتا کو نقصان پہنچانے کا، اور اب تو دھیرے دھیرے حالات ایسے بن گئے کہ انڈین گورنمنٹ نے پی ایف آئی کو پوری طرح سے بین ہی کر دیا۔ دوستو انڈین گورنمنٹ نے پی ایف آئی کے ساتھ ساتھ 8 ایسے اور سنگٹھنوں کو بھی بین کیا ہے کہ جو کسی نہ کسی طرح سے پی ایف آئی سے ہی جڑے ہوئے ہیں، جس میں کیمپس فرنٹ آف انڈیا بھی انکلوڈ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا بھی پی ایف آئی کا ہی ایک پارٹ ہے۔ جس طرح سے ہر آرگنائزیشن کی اپنی ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہی پی ایف آئی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا ہے۔ اسپیشلی پچھلے کچھ دنوں پہلے جب ہمارے دیش بھارت میں حجاب کو لے کر الگ الگ علاقوں میں وواد چل رہا تھا،
اور جگہ جگہ پر حجاب کو لیکر پردرشن بھی ہو رہے تھے، تو اس میں کرناٹک کے علاقے میں خاص طور سے کیمپس فرنٹ آف انڈیا ان پردرشنوں میں اچھی طرح سے ایکٹیو تھا۔ پی ایف آئی کو بین کرتے وقت انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا سا اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے اندر وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں کہ جن کے اوپر پی ایف آئی کو بین کیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی ان کے اوپر الزام ہیں یا جو چیزیں بھی ان کے اوپر ثابت ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں اس اسٹیٹمنٹ کے اندر مینشن کی گئی ہیں۔ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق پی ایف آئی کا کنیکشن بنگلہ دیش کے ایک ایسے آتنکوادی سنگٹھن سے بھی ہے کہ جس کا نام جماعت المسلمین ہے۔ اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ایف آئی کے جو فاؤنڈنگ ممبر تھے، یعنی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ دراصل کسی دور میں اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا کے بھی ممبر ہوا کرتے تھے، یعنی ایک ایسی آرگنائزیشن کے ممبر ہوا کرتے تھے کہ جس کو بہت سال پہلے ہی ہمارے دیش میں بین کر دیا گیا تھا۔ انڈین گورنمنٹ کے مطابق پی ایف آئی کے لوگ ایک لمبے وقت سے انٹرنیشنل ٹیررزم میں بھی انوالو تھے۔ انڈین گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور سے عراق اور سیریا جیسے علاقوں میں تو کئی بار پی ایف آئی کے ممبر جا بھی چکے ہیں، اور اس اسٹیٹمنٹ میں افغانستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ساری بات تو تھی انٹرنیشنل میٹر کی، جبکہ ہمارے دیش کے بھی کئی بڑے میٹر پی ایف آئی کے ساتھ جوڑ کر دیکھے جاتے ہیں۔ خاص طور سے گورنمنٹ کے اس اسٹیٹمنٹ میں سن 2010 کے اس کیس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کیس میں کیرلا کے ایک پروفیسر کا یہ کہتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا کہ اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بعد میں اس پروفیسر کی فیملی پر اتنا زیادہ پریشر آ گیا تھا کہ اس کی بیوی نے سوسائڈ بھی کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایف آئی کے لوگ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ جو دوسری آرگنائزیشن یعنی خاص طور سے آر ایس ایس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ لوگ بھی پچھلے کئی دنوں سے لگاتار نیوز چینلز پر یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پی ایف آئی کے بین ہونے سے پہلے ہی دیش کے الگ الگ اس کے ٹھکانوں پر بہت ساری ریڈ کی جا رہی تھیں، جگہ جگہ پر چھاپے ماری ہو رہی تھی اور جگہ جگہ سے اس کے ممبرز کو اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ اور پی ایف آئی کے اوپر یہ ساری چھاپے ماری اور پکڑا پکڑی اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب کچھ وقت پہلے ہی بہار کی پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کو پی ایف آئی کے ایک آفس میں ایک ایسا ڈاکیومنٹ ملا ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ سن 2047 تک انڈیا پر اسلامک راج ہوگا۔ حالانکہ بعد میں پی ایف آئی نے اس ڈاکیومنٹ کو نہ صرف نقلی بتایا تھا بلکہ غلط بھی بتایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس ڈاکیومنٹ سے اس کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ایف آئی کے اوپر جو بین لگایا گیا ہے اس کا بہت سارے لوگ وروଧ بھی کر رہے ہیں، اور ان وروଧ کرنے والے لوگوں میں دیش کے بڑے بڑے نیتا یعنی لیڈر، ایون ایم پی بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ اسد الدین اویسی کا ہی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ پی ایف آئی کی جو اپروچ رہی ہے یعنی اس کا کام کرنے کا جو طریقہ رہا ہے، میں اس سے کبھی بھی سہمت نہیں رہا ہوں، میں تو اس کے کام کرنے کے ہمیشہ سے ہی خلاف تھا۔ مگر پی ایف آئی کے اوپر جو بین لگایا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں پوری طرح سے غلط ہے، کیونکہ کسی بھی سنگٹھن یعنی آرگنائزیشن کے اگر کچھ ممبرز غلط کام کرتے ہیں تو اس سے پورا سنگٹھن غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ایڈ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دیش میں ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں کو بغیر کسی جرم کے ایک لمبا وقت جیل میں گزارنا پڑا، اور کئی سال گزر جانے کے بعد کورٹ نے ان کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اویسی نے یہ بھی کہا کہ یو اے پی اے یعنی جو قانون ہے ایک، میں اس کے ہمیشہ سے خلاف تھا اور آگے بھی خلاف کھڑا رہوں گا۔ آپ کو بتا دوں دوستو کہ اسی قانون کے تحت ہی پی ایف آئی کو بین کیا گیا ہے۔ اسد الدین اویسی یہیں پر نہیں رکے، آگے انہوں نے کہا کہ اگر پی ایف آئی کو بین کیا گیا ہے تو ہمارے دیش میں اور بھی ایسے بہت سارے سنگٹھن ہیں، ان کو بھی بین کرنا چاہیے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ پی ایف آئی کو بین تو کر دیا گیا ہے، مگر اب اس کے اوپر اثر کیا پڑے گا؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب فیوچر میں اگر کسی بھی انسان کا پی ایف آئی کے ساتھ کوئی لنک نکلتا ہے تو اس کو بھی جیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آرگنائزیشن کے جو آفیسز ہوں گے وہ نہ تو کوئی کانفرنس کر سکیں گے اور نہ ہی پروٹیسٹ یا اس طرح کا کوئی اور کام کر سکیں گے، نہ ان کو ڈونیشن ملے گا، اور نہ ہی ان کے جو اخبار یا کتابیں یا اس طرح کی اور بھی چیزیں چھپتی ہوں گی، پبلش ہوتی ہوں گی، وہ بھی اب کچھ بھی نہیں ہو سکیں گی۔ پی ایف آئی کے سبھی بینک اکاؤنٹس کو بھی پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے۔ رہا سوال 5 سال کے بعد کا کہ آخر فیوچر میں پی ایف آئی کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ سب کچھ تو حالات اور گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔